حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب کسی پر احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ مایوس زیادہ تر بندے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بندے سے جب آپ امید رکھیں گے تو آپ ہمیشہ ہی ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ صاحبزادہ صاحب، محمد احمد کا سوال ہے کہ میں جس پہ بھی احسان کرتا ہوں یا جس کی مدد کرتا ہوں تو اس کے بعد میں اس سے بڑا مایوس ہو جاتا ہوں، تو اس پہ آپ کچھ بتائیں کہ یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ اس کو میں اس طرح اس کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ جب کسی پر احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو۔ اب اس کو آپ دو لیولز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلا لیول تو یہ ہے جس کے اندر یہ محمد احمد صاحب کا بھی جواب آ جائے گا۔ پہلا لیول یہ ہے کہ جب آپ کسی پہ احسان کرتے ہیں، کسی پر فیور کرتے ہیں، تو یہ ہماری نیچرل انیٹ ایک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ جب مجھے ضرورت پڑے گی یہ میری مدد کرے گا۔ اب اس میں ایک بنیادی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جس پر آپ احسان یا جس پر فیور، جس کی آپ مدد کر رہے ہیں، وہ آپ کی طرح نہیں ہے۔ اس کا اپنا ایک مزاج ہے، وہ ایک الگ انسان ہے، آپ ایک الگ انسان ہے۔ مایوس زیادہ تر بندے اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ہو بہو اسی طرح آپ کے لیے کریں جس طرح آپ نے ان کے لیے کیا ہے، اور جو ایک آلموسٹ ناممکن سی بات ہوتی ہے۔ کبھی بھی بندہ فیور ریسپریکیٹ اس طرح نہیں کر پاتا، یا کم کرے گا یا اس طرح اسے میں بھی زیادہ کر لے، مگر عموماً بندے کم کرتے ہیں۔ تو جب بندے وہ فیور احسان واپس دینے کی باری آتی ہے، کرنے کی باری آتی ہے، تو وہ جب کم کرتے ہیں تو جس نے پہلے فیور کیا ہو، جس طرح محمد احمد شکایت کر رہے ہیں، وہ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، مایوس ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی پر نیکی، جب آپ احسان کرتے ہیں ایک نیکی ہوتی ہے، کسی پر جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر اللہ سے امید رکھیں، بندے سے امید نہ رکھیں۔ بندے سے جب آپ امید رکھیں گے تو آپ ہمیشہ ہی ڈس اپوائنٹ ہوں گے۔ یو ول آلویز نو ڈاؤٹ ول بی ڈس اپوائنٹڈ وین یو ایکسپیکٹ کہ جس طرح یہ بندہ میرے اس فیور، میرے احسان کا مجھے ریٹرن نہیں دے سکتا، وہ اجر اللہ کی ذات دے گی۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو فرمایا کہ احسان کرو پھر اس کے شر سے بچو، شر یعنی اس کے ایول سے بچو۔ حمزہ اس میں پہلے لیول پہ یہ بات آتی ہے کہ جب آپ کسی پر فیور کرتے ہیں آپ اس پہ اعتماد بھی آٹومیٹکلی کرتے ہیں۔ جب آپ اعتماد کرتے ہیں تو نیچرلی اس سے آپ احتیاط کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ کمپیریٹیولی اگر آپ باہر گھوم پھر رہے ہیں، آپ ایک بندے کو نہیں جانتے، تو آپ یکدم تو نہیں نا اپنا سارا اس پہ بھروسہ کر کے سارا کچھ کھول کے اس کے سامنے رکھ دیں گے۔ ایز اپوز ٹو جس پہ آپ نے احسان کیا، جس کی آپ نے مدد کی ہے، اس پہ آپ اب اعتماد کر رہے ہیں، تو آپ اپنا جو احتیاطی جو آپ کی ہوتی ہیں چیزیں، جو آپ اپنا گارڈ اوپر رکھتے ہیں، میں شک کی بات نہیں کر رہا، ہمارے دین میں شک نہیں ہونا چاہیے کسی پہ، اللہ پہ اعتماد ہونا چاہیے، مگر میں بات یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا نیچرلی ایک ٹرسٹ ہوتا ہے، یار اے بندہ میرے نال پیڑی نہیں کر سکتا، میں نے اس کی مدد کی ہے، یہ میرے ساتھ کیوں برا کرے گا۔ مگر شیطان کبھی بھی کسی پر کسی وقت بھی حاوی ہو سکتا ہے، اس کے ہاتھ شاید آپ کا نقصان ہو جائے، مگر چونکہ آپ اس پہ اندھا اعتماد کر رہے ہیں تو اس کی چھوٹی سی بھی تکلیف آپ کو بہت ٹھیس پہنچائے گی۔ تو ایک لیول کے اوپر مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جو فرمایا کہ اس کے شر سے بچو، احسان جس پہ احسان کرو اس کے شر سے بچو، تو آپ یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنی احتیاط ضرور رکھو۔ مگر میں جس طرف لے جانا چاہ رہا ہوں وہ ڈیپر لیول پہ انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ جو صوفیاء کی انڈرسٹینڈنگ ہے، تصوف کے لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس فرمان کی۔ شر جو ہوتا ہے اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک جو کوئی کرے، دوسری قسم یہ ہے کہ جو اس کی وجہ سے ہوئے۔ صوفیہ کی سائیکالوجی اور انڈرسٹینڈنگ کے مطابق مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے فرمان کہ جب کسی پر احسان کرو تو اس کے شر سے بچو، یعنی جب آپ کسی پر حمزہ فیور کرتے ہیں نا تو اللہ کے کرم اور فضل سے، اس کی توفیق سے مدد کرنے والے کا ہاتھ، مدد جس کی ہو رہی ہوتی ہے اس سے اوپر آ جاتا ہے، اس کا اپر ہینڈ آ جاتا۔ تو
ضروری نہیں، اس ڈیپر لیول کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے اندر اشارہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا اس طرف ہے کہ اس کے شر سے بچنے سے مراد یہ نہیں، لازمی نہیں کہ یہی ہو کہ وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. اس کے شر کے بچنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی مدد کرنے سے مدد کرنے والے کے دل کے اندر تکبر نہ آ جائے کہ میں آج اس کی مدد کر رہا ہوں، میں بہت بڑی چیز ہوں. یاد رکھیے تکبر صرف اللہ کے لیے، انسان کے لیے نہیں. انسان کے لیے عاجزی ہے. اور یہ زندگی میں جو بھی چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں جو ہم آگے دیتے ہیں، مال، دولت، پیسہ، کوئی بھی چیز ہو، آپ جب آگے کسی کی مدد اس سے کرتے ہیں تو حمزہ یہ ایک امانت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ہماری نہیں ہے. کیونکہ اگر ہماری ہوتی تو ہم لے کے اپنی قبر میں جاتے. We would have taken it to the next world with us, but we leave everything here of this world. تو یہ امانتیں اللہ کی جو ادھر ہی دے جانی چاہیے اور ادھر ہی رہ جاتی ہیں. تو لہٰذا جب آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو فرمان ہے، احسان کرو اور اس کے شر سے بچو. یعنی جب تم اس پہ احسان کر رہے ہو تو اپنے دل میں فخر نہ آنے دینا. اس کی وجہ سے اگر تمہارے دل میں فخر آ جائے گا تو تمہیں اس کا نقصان ہوگا. اس شر سے بچو جو اس کی وجہ سے تمہارے دل میں آ جائے گا. تو کسی کی مدد کرتے ہوئے اپنی اللہ کی رضا کے لیے کریں گے. اور میرا یقین ہے، بلکہ میرا تجربہ ہے کہ جب آپ اپنی زندگی میں in your life when you help somebody for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala and with the belief کہ اللہ subhanahu wa ta'ala is the one who will give you the just reward for that good deed that you do, تو بندہ پھر مایوس نہیں ہوتا. You are not disappointed at the end of it کیونکہ اللہ ڈسپوائنٹ نہیں ہونے دیتا. تو انسان سے مایوس ہو سکتا ہے، رب بندے کو مایوس نہیں کر سکتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ڈیپر لیول ہے آف انڈرسٹینڈنگ اس فرمان کی. اور ایک بڑا زبردست واقعہ میرے ذہن میں آ گیا. کشف المحجوب میں حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا، یہ مدد کے حوالے سے، چیریٹی کے حوالے سے، لوگوں پہ احسان کرنے کے حوالے سے. آپ فرماتے ہیں کہ میں بغداد شریف میں تھا، اور بغداد شریف میں کہتے ہیں کہ جو میرا دور گزرا اس کے اندر وہاں میری مثلا بیٹھک کچھ ایسے بندوں کے ساتھ تھی جو بڑے ضرورت مند تھے، مستحق لوگ تھے، غریب تھے. کہتے ہیں میں پہلے تو اپنے پیسوں میں سے ان کی مدد کرتا رہا، پھر ایسا وقت آیا کہ میرے پیسے ختم ہو گئے تو میں لوگوں سے ادھار لے کے ان لوگوں کی مدد کرتا رہا. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ معاملہ، یہ سلسلہ اتنا بڑھ گیا کہ ان کو پتہ، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جس کو مدد چاہیے میرے دروازے پہ آ جائے. تو جو بھی میرے سے آ کے مدد مانگتا، میرے پاس پیسے نہ بھی ہوتے، میں ادھار اٹھا کے ان کو دیتا رہا. فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جو میرے کریڈیٹرز تھے جن سے میں نے ادھار لیا تھا وہ میرے سر پہ آ گئے اور میرے پاس ان کو پیسے لوٹانے کے لیے نہیں تھے. تو کہتے ہیں کہ میں بڑی تکلیف میں ہو گیا، بڑی مشکل وقت میں سے میں گزرا. پھر فرماتے ہیں کہ میں نے کسی طرح بھی کر کے ان کے جو ادھار تھے وہ واپس کیے. کہتے ہیں زندگی کا بڑا اہم ایک سبق میں نے سیکھا. اور آپ کشف المحجوب میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے زندگی کا یہ سبق سیکھا کہ کوئی بھی چیز جس سے انسان کی اپنے رب کی بندگی میں خلل آ جائے اس سے بچو. آپ نے فرمایا کہ میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے حدیں پار کر گیا تھا، اس حد تک کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں اپنی رب کی یاد کروں. میں اتنی ایکسٹریم پہ چلا گیا تھا. تو ہر معاملے کو ہمیں چاہیے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماڈریشن از the key to success، کہ آپ اپنے آپ کو ماڈریٹ رکھیں، درمیانہ روی، یہ بہترین چیز ہوتی ہے. اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر میں نے جب بھی کسی کی مدد کی ہے دل سے کی اور اللہ کی رضا کے لیے کی ہے، مگر کبھی میں پھر ایسی ایکسٹریم پہ، شدت پہ نہیں گیا کہ میری بندگی میں فرق آ جائے، جو میری رب کی بندگی